شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت اور رحم والا ہے۔ ایران کا شہنشاہ کسریٰ بن ہرمز عربوں کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا تھا۔ اس نے عرب کے مختلف علاقوں میں اپنے گورنر مقرر کر رکھے تھے جو کسریٰ کے پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر کام کرتے تھے۔ وہ اپنے علاقوں میں امن و امان قائم رکھتے اور کسریٰ کا سکہ چلاتے تھے۔ ہیرا شہر کا حاکم جو آج کا عراق میں واقع ہے نعمان بن منجر تھا۔ اس کا تعلق لخم قبیلہ سے تھا جو مشہور قطانی قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ نعمان بڑا بدصورت اور پست قد آدمی تھا۔ اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا مگر نہایت ذہین و فطن، دانا اور قوی شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے عربوں کو کسریٰ کی اطاعت پر مجبور کر رکھا تھا۔ اگرچہ منتج کرہ صورت حال عربوں کے نزدیک نہایت مغرور تھی مگر نعمان کی بہادری، جواں مردی اور کسریٰ کا معتج ہونے کی وجہ سے عرب اس سے خوفزدہ بھی رہتے اور اس کے سر سے بچنے کے لیے بظاہر اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ اقتدار کے نشے میں چور نعمان بن منجر عجیب و غریب عادات و صفات کا حامل تھا۔ اس کے ہاں دوران مروج تھے۔ ایک دن جسے وہ سعادت اور خوشبختی کے نام سے موسوم کرتا تھا، اس دن جو شخص اس سے سب سے پہلے ملتا وہ اسے مال و دولت سے نوازتا، اور دوسرا دن نحوست کا تھا۔ اس دن جو شخص سب سے پہلے اسے نظر آتا یا ملاقات کرتا تو اسے قتل کر دیتا۔ گویا وہ اپنے آپ کو لوگوں کی زندگی اور موت کا مالک و مختار سمجھ بیٹھا تھا۔ اس رذیل خصلت کو اسلام نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور اس حقیقت کا بے بان دہل اعلان کر دیا کہ اقتدار کا اصل مالک صرف اللہ رب العزت ہے اور حکومت اعلیٰ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ بادشاہی سدا کسی کے پاس رہی ہے، نہ رہے گی۔ کسریٰ کی طاقت سے ٹکر لینے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ اسے بھی کوئی شکست دے سکتا ہے۔ بلا شبہ یہ زمانہ جاہلیت کی سپر پاور تھی۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کسریٰ کی فوجوں اور عربوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں پہلی مرتبہ عربوں نے ایرانیوں پر فتح حاصل کی۔ بلا شبہ تمام عربوں کے لیے قابل فخر بات تھی۔ کسریٰ کی فوجوں کو قبائل بکر کے سالار ہانی بن مسعود شیبانی کے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑا۔ یہ تاریخ میئر کی نہایت دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا سبق آموز بھی ہے۔ کسریٰ بن ہرمز اپنے تخت پر بیٹھا گفتگو میں مصروف تھا۔ ارد گرد اس کے وزرائے امرائے اور دیگر حاشیہ نشین بھی موجود تھے۔ ان لوگوں میں ایک عربی شخص بھی تھا، اس کا نام زید بن عدی تھا۔ اس مجلس میں گفتگو کا رخ عرب عورتوں کے حسن و جمال کی طرف مڑ گیا۔ درباریوں نے عرب عورتوں کے حسن کی خوب تعریف کی۔ کسریٰ نے اس پر بڑی شادمانی اور پسندیدگی کا اظہار کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر زید کہنے لگا، شہنشاہ کی سلامتی ہو، آپ کو عرب عورتیں اس قدر پسند ہیں تو اپنے خادم نعمان بن منجر کو پیغام بھیجیں۔ اس کے پاس 20 سے زیادہ اس کی اپنی بیٹیاں، بھتیجیاں اور بھانجیاں موجود ہیں۔ یہ عرب کی حسین ترین دوشیزائیں ہیں۔ اگر آپ یا آپ کی اولاد ان سے شادی کر لے تو یہ نعمان کے لیے نہایت فخر اور شرف کی بات ہوگی۔ آپ اپنے کسی معتمد کے ہاتھ پیغام بھیجیں کہ وہ فوری طور پر ان دوشیزاؤں کو آپ کے حضور بھجوا دے۔ کسریٰ اپنی تعریف سن کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے اپنے درباریوں کی طرف نظر دوڑائی اور یہ جائزہ لیا کہ اس کام کے لیے کون سا شخص موزوں ہے۔ پھر اس کی نظر زید بن عدی ہی پر پڑی۔ اس نے زید بن عدی سے کہا، میری رائے میں اس مہم کے لیے تم سے بہتر کوئی شخص نہیں۔ تم میرا پیغام لے کر فوراً نعمان کے پاس چلے جاؤ۔ تمہارے لیے گھوڑوں اور جادرگاہ بھر پورے بندوبست کیا جائے گا۔ ایک فوجی دستہ بھی تمہارے ساتھ ہوگا تاکہ تمہیں راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ فوجی دستہ واپسی پر ان خوبصورت دوشیزاؤں کی حفاظت کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ زید بن عدی نعمان بن منجر سے نفرت کرتا تھا مگر اسے شہنشاہ ایران کے حکم مانے بغیر چارہ نہ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح کسریٰ کی نظر میں نعمان کی قدر و منزلت گھٹ جائے۔ چند ہی دنوں میں شاہی دستہ پورے کروفر کے ساتھ ہیرا جا پہنچا۔ نعمان کو کسریٰ کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ اسے عورتوں کی صفات سے آگاہ کیا گیا
اور مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنی بیٹیاں اور بھتیجیاں دلہن بنا کر اس دستے کے ساتھ روانہ کر دے۔ زید بن عدی نے کہا، کسریٰ نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے تم سے رشتہ مانگ کر تمہاری عزت اور وقار میں اضافہ کیا ہے۔ نعمان نے بڑی تفصیل سے ان صفات کا مطالعہ کیا جو پیغام میں درج تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کسریٰ اس سے اس کی بیٹیاں مانگے گا۔ اسے غصہ تو بہت آیا مگر وہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے زید سے کہا، کسریٰ کو میرا سلام پہنچا دو اور کہو کہ آپ نے جن صفات سے متصف دو سجاؤں کا مطالبہ کیا ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ میری طرف سے معذرت کرنا اور بتانا کہ میں نے مندرجہ صفات کی عورتیں تلاش کرنے کی پوری کوشش کی ہے مگر کسی کو بھی اس عظیم شرف کا مستحق نہیں پایا۔ زید بن عدی کسریٰ کے پاس ناکام واپس آیا۔ وہ پہلے ہی نعمان کا حاسد تھا، اب اسے اپنے باتوں کو بروئے کار لانے کا موقع مل گیا۔ نعمان نے تو اس کے ذریعے کہلایا تھا کہ کسریٰ سے کہنا کہ عراق کی خوبصورت حوریں ہی تمہارے لیے کافی ہے، مگر زید نے ان الفاظ کا ترجمہ عراق کی گائے کے الفاظ سے کیا۔ کسریٰ کو یہ جواب سن کر بڑا غصہ آیا مگر اس نے اپنے تیس ظاہر نہ ہونے دیا۔ اب اس نے نعمان کو پیغام بھیجا کہ وہ فوری طور پر اس سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ نعمان کو کسریٰ کا پیغام ملا تو اسے یقین ہو گیا کہ کسریٰ اسے قتل کرا دے گا۔ اس نے اپنا سامان حراب، سونے چاندی کے زیورات اور گھر کی خواتین کو ساتھ لیا اور بنی شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنی عزت کی دہائی دی اور اس سے پناہ طلب کی۔ ہانی نے اس کے اہل و عیال کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ اپنی خواتین کو محفوظ پناہ میں دینے کے بعد نعمان کسریٰ کے پاس چلا گیا۔ حسب کا اس سے نہایت برا سلوک کیا گیا۔ اسے کسریٰ سے ملنے ہی نہ دیا گیا بلکہ ذلیل و رسوا کر کے ایک دور دراز علاقے میں بھجوا دیا گیا۔ اس علاقے میں ان دنوں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ نعمان وہاں انتہائی بے بسی کی حالت میں مر گیا۔ ادھر کسریٰ نے ہیرا پریاس بن قبیصہ طائی کو اپنا گورنر مقرر کر دیا۔ اسے کسریٰ کی طرف سے پہلا فرمان یہ ملا کہ وہ فوراً ہانی بن مسعود سے رابطہ کرے اور اس سے کہے کہ وہ نعمان کی عورتیں، اسلحہ اور مال و دولت فوری طور پر کسریٰ کے پاس روانہ کر دے۔ ہانی کو کسریٰ کا یہ پیغام ملا تو اس نے اسے مسترد کر دیا۔ پہلا یہ کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ میرے حوالے کر دے، دوسرا یہ کہ میری سلطنت سے نکل جاؤ اور تیسرا یہ کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہانی نے اچھی طرح غور و فکر کیا اور لڑائی کا چیلنج قبول کر لیا۔ پھر اس نے قبائل بکر اور بنی شیبان، بنو ازل، بنو نمیر اور بنو زحل وغیرہ کو اکٹھا کیا اور لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عرب کسریٰ کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہو رہے تھے، اس لیے ان میں زبردست جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ سلاح کے ڈھیر جمع کیے گئے۔ شاعراؤں نے اپنی سلاح بار شاعری سے آگ لگا دی۔ کسریٰ کو اپنے خاص ذرائع سے یہ ساری معلومات مل رہی تھی۔ اس نے نامور سواروں کو طلب کیا، اپنے زیر اثر عرب قبائل کو دودت نامے بھیجے۔ جنگ کے ماہرین اکٹھے ہوئے، جنگی منصوبوں پر غور کیا گیا۔ پھر کسریٰ نے حکم دیا کہ عرب کے مانے ہوئے بہادر قبیلات کو ہانی کی قتل کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، اسے زندہ یا مردہ ہر حال ہمارے روبرو پیش کیا جائے۔ ادھر کسریٰ کا لشکر ہانی کی طرف روانہ ہوا۔ قبیلات کے سردار نے ہانی کو پیغام بھیجا، ہم تمہارے مقابلے میں اپنی مرضی کے خلاف لائے جا رہے ہیں، ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں، تم سے لڑائی نہیں چاہتے۔ اگر تم چاہو تو ہم کسریٰ کی فوج کو چھوڑ کر تمہارے جھنڈے تلے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہانی نے جواب بھیجا کہ کسریٰ کی فوج چھوڑنے کی ضرورت نہیں، مناسب یہ ہے کہ تم انہی کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف لڑتے رہنا اور ہمیں دھکیلتے ہوئے صحرا میں داخل ہو جانا۔ جب کسریٰ کی فوج صحرا میں داخل ہو جائے تو پھر ہم اور تم بامل جائیں گے اور دشمن کو نیست و نابود کر دیں گے۔ کسریٰ کی فوج آگے بڑھی۔ ایاد کے نوجوان اس کے ہر اول دستے میں شامل تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہانی اپنی فوج لے کر صحرا میں داخل ہو گیا ہے۔ وہاں دور دور تک پانی تھا، نہ کوئی درخت، جبکہ ہانی نے اپنی فوج کے لیے پانی کا وافرہ انتظام کر رکھا تھا۔ ادھر کسریٰ کی فوج بھی صحرا میں داخل ہو گئی مگر اس کے پاس پیاس بجھانے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کسریٰ کے سپاہی پیاس سے مرنے لگے۔
कसरा के सिपह सालार ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि एकदम दुश्मन पर टूट पड़ो। मेयर के उरूज पर पहुंचा तो अयाज की फौज ने राह फरार इख्तियार की और अपने इर्द गिर्द मौजूद कसरा की फौज को घेरे में लेना शुरू कर दिया। बस अब क्या था, कसरा की फौज आगे और पीछे से घेरे में आ गई। यूं दुश्मन के बेशुमार फौजी कत्ल हुए। बहुत से फौजी सेहरा में जख्मी हालत में बेयार व मददगार सिसकने लगे। कसरा ने एक स्पेशल दस्ताहानी को जिंदा गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। यह बड़े ताकतवर और बहादुर नौजवान थे, मगर सबके सब बुरी तरह कत्ल कर दिए गए। कसरा की फौज के चंद ही अफराद जिंदा बचे और भाग गए, एक दूसरे की लाश में जम कर दिए गए। वह लोग बेशुमार थे, कम कर दिए गए। जब यह भगौड़े कसरा के पास पहुँचे तो इनकी शक्लें देखने वाली थी। मौसम की शिद्दत, सेहरा की गर्मी और पानी की नायाबी से इनकी शक्लें मुश्क हो रही थी। इनकी हालत उन चूहों से भी बदतर थी जो तेल के डुरमों से निकल आते हैं। कायदीन कराम, आपको यह जानकर हैरत होगी कि जिस मकाम पर यह मार्का हुआ उसका नाम जिकार था, जिसका मफहूम ही पेट्रोल वाली जगह बनता है। जब कसरा की इनसे मुलाकात हुई तो उसने पूछा कि अरे अय्याद कहाँ है, तुम्हारे बड़े बड़े बहादुर जनरल किधर हैं? उन्होंने तो कभी शिकस्त का मुंह ही नहीं देखा था। इधर मुकम्मल खामोशी तारी थी। कसरा गुस्से से दहाड़ा, तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते? अब यह शिकस्त खुद भगौड़े क्या जवाब देते? उनमें से एक ने हिम्मत की और जवाब दिया, जनाब, अरबों ने हमारा इस्तकबाल सेहरा में किया। वह हमें बदतरीज सेहरा में ले गए। वहाँ मौसम की शिद्दत और पानी का कहर था। फिर अरबों के कबीला अयाद ने हमसे धोखा किया। वह लोग ऐन वक्त पर दुश्मन से जा मिले। इस तरह हमारे सारे सालार पूरी फौज समेत कत्ल हो गए। कसरा को इन हालात का इल्म हुआ तो वह होश हवास खो बैठा। यह शिकस्त उसके वहम व गुमान में भी न थी। इधर कसरा के पैदर पे शिकस्तों की वजह से उसके बेटे शेरू ने अपने बाप को कत्ल करके इक़्तिदार पर, और रखीन ने उन लोगों की जुबानी जो उस मार्का में शरीक थे लिखा है कि बनु बकर के कबाइल अपनी औरतों को भी मैदान जंग में लाए थे। वह लश्कर के पीछे बैठी थी। जो शख्स बुज़दिल का मुजाहरा करते हुए पीछे भागता था या उसे मार डालती थी। उन्होंने कसरा के लश्कर पर मुज़ूम होकर पत्थर बरसाए। हगाजे जंग में कसरा का एक नामूर पहलवान लश्कर से बाहर आया और मुबारजत तलब किया। बनु लश्कर का बरद बिन हारसा उसके मुकाबले में निकला और मुबारजत तलबी के जवाब में उसे कत्ल कर दिया। हानि कसरा की फौज के पीछे घात लगाए बैठा था। नुमान बिन मुंजर की जगह तैनात होने वाला गवर्नर को उसी कमीनगाह में दफन होना पड़ा। अरबों ने पहली मर्तबा आपस में एक बत्ती और इत्तेफाक का सबूत दिया। कसरा की फौज से बहुत से अरब उसे छोड़कर हानि की फौज में शामिल हो गए। तमीम, केस और एलान के कबाइल ने गुलामी का तोक उतार दिया और अपने अपने इलाकों में खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। अरबों को मालूम हो गया कि हम जैसे नाकाबिल वह सरासर धोखा था। अरबों के दिलों से कसरा का खौफ उड़ गया। रबिया बकर और दिगर कबाइल के नौजवानों ने एक जुथा तैयार किया जो मुकम्मल तौर पर आज़ाद था। उन्होंने कसरा और उसके मुकर्रर गवर्नर की इताअत करने से इनकार कर दिया और उन्हीं कबाइल में से इस्लाम का वह नामूर हीरा, मुजाहिद और कमांडर पैदा हुआ जिसे सुन्नी बिन हारसिया शबानी के नाम से जाना जाता है। यही वह नौजवान है जिसे हानी बिन मसूद के बाद मुकामी लीडर मुंतखब किया गया। अरबों के अजीम परजिकार के मैदान में जो फतह हासिल की, उसने आगे चलकर मार्का हादसिया में मुसलमानों की फतह का दरवाज़ा खोल दिया।